أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن ایسا سیدھا راستہ بتاتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن کریم کو سیکھے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، دنیا میں رائے راست پر رہے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے محفوظ رہے گا، بچ جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ ایک بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اس سیدھے راستے کی دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کے بیچ میں دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر خوبصورت پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے کنارے پر ایک پکارنے والا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک اور پکارنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ یہ دو دیواروں کے بیچ میں جو سیدھا راستہ ہے یہ ایمان ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے، اور بیچ میں دائیں بائیں دیوار کے بیچ میں جو دروازے ہیں وہ دنیا کے معاملات اور دنیا کی چیزیں ہیں، اور اوپر جو پردے لٹکے ہوئے ہیں وہ حرام اعمال ہیں جو انسان کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے انسان کے لیے جو خواہشات رکھی ہیں وہ مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ تو جب انسان ان دروازوں میں سے کسی دروازے کے پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پر جو ایک پکارنے والا کھڑا ہے، پکارتا ہے کہ تیرا ناس ہو جائے، اس کو نہیں کھولنا، تو وہ کنارے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کے بعد جو اخیر میں فرمایا کہ اس کے اوپر ایک اور پکارنے والا ہے، اس کے بارے میں فرمایا وہ انسان کا ضمیر ہے، کہ ضمیر انسان کو کبھی بھی برائی کے لیے دعوت نہیں دیتا ہے۔ انسان چوری کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو کوستا رہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ انسان کسی قسم کا کوئی بھی گناہ جب کرتا ہے تو نفس اس کو ابھارتا ہے گناہ کے لیے، لیکن ضمیر اس کو کوستا ہے، وہ اس کو ٹوکتا ہے کہ تو صحیح نہیں کر رہا ہے بلکہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو فرمایا قرآن کریم کو جو انسان اپنا ہادی اور رہبر بنائے گا
وہ دنیا میں بھی رسوائیوں سے بچ جائے گا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کے اندر ایسے رموز ہیں، ایسی حکمتیں ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور اس قرآن کریم کی ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اگر بار بار پڑھی جائے تو پڑھنے والا اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم سے کبھی کوئی اکتاتا نہیں ہے۔ جتنا اس کو پڑھا جائے گا اتنا انسان کے اندر اس کے ایمانی نور میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ اس کے اندر ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ان ساری کی ساری حکمتوں کو پا لیا۔ اس کے رموز اور اس کی حکمتیں قیامت تک کھلتی رہیں گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب انسان قرآن کریم سے روگردانی کرتا ہے، قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے، تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتا ہے، اور آخرت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے ان کے اوپر تکلیف اور ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق واقع ہوئی، بہت ساری تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ یعنی اتنے رحم دل ہونے کے باوجود، تمام عالم کے لیے رحمت ہونے کے باوجود، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے، وہ دنیا میں ان کے ساتھ ہونے والے کسی ظلم کی شکایت نہیں کریں گے کہ میری بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، یا میرے جسم کے اوپر پتھر مارے گئے، یا میرے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، یا مجھے زخمی کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے اس شکایت کا تعلق بھی قرآن کریم کے ساتھ۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور قرآن کریم کی فضیلت کتنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کا ایک لفظ ایک حرف پڑھے گا اس کے اوپر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، اور تینوں حرفوں کے اوپر گویا کہ اتنا جملہ پڑھنے کی وجہ سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جتنا کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے گی اتنا انسان کے دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہوگا۔ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں، تو انسان کے دل کے اوپر جو میل لگتی ہے، انسان کے دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، کہ قرآن کریم کے اوپر جو انسان عمل کرے گا، اس کو سیکھے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، وہی حقیقت میں مومن ہے۔ اور ایسے ایمان والوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ ان لهم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وان الذين لا يؤمنون بالآخرة، اور وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔
جہنم میں ایسا دردناک عذاب ہے کہ جس کا تصور تک انسان دنیا میں نہیں کر سکتا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اس کے بعد کفار مکہ کی ایک حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ قیامت کی منظر کشی کیا کرتے تھے، آخرت کے دردناک عذاب کے بارے میں بتایا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ عذاب آپ لاتے کیوں نہیں ہیں، تاخیر کس بات کی ہے، آپ اس عذاب کو لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کیسا ہے کہ وہ شر کو ایسے مانگ رہا ہے جیسے خیر کو مانگا جاتا ہے، جیسے کسی اچھائی کی انسان طلب کرتا ہے ایسے وہ برائی کو طلب کر رہے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، وہ انجام کی طرف نظر نہیں کرتا ہے کہ جس عذاب کو وہ مانگ رہے ہیں جب وہ عذاب اترے گا، جب وہ عذاب نازل ہوگا تو پھر اس کا انجام کیسا ہوگا کہ اس سے پھر انسان چھٹکارا نہیں پائے گا۔ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کسی ادنا سی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو فوراً کہتا ہے اس سے اچھا تھا میں مر جاتا، میرے لیے موت کیوں نہیں آ جاتی۔ اصل میں اس کو موت کا احساس ہی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کیسے حالات ہوں گے اس کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے چھوٹی مصیبت کو دیکھ کر گھبرا کر جلد بازی کر کے موت مانگتا ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ موت میں کتنی سختی ہے اور پھر مرنے کے بعد کیسی کیسی منزلیں ہیں، تو پھر انسان ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو جو دنیا میں مختلف شکلوں میں آتی ہیں، کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان، کبھی اولاد کا نقصان، تو ان چیزوں کو دیکھ کر انسان موت کی تمنا نہ کرے، موت کو طلب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔